السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف لازمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ راز منہ سے بیان نہیں کیا جاتا۔ محمد محتشم صاحب لکھتے ہیں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میری آنکھ لگ گئی عالم رویا میں میرے سامنے ایک مہمان، میرے رہنما، میرے محسن میرے سامنے تھے۔ وہ سرکار واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ملتے ہی مجھ سے پوچھنے لگے، تم روزانہ کتنا درود شریف پڑھتے ہو؟ میرے خواب میں ہی کہا 5000۔ حالانکہ یہ میری تعداد نہیں تھی، میری تعداد روزانہ کا درود شریف پڑھنے کی کچھ مختلف تھی۔ جب میں نے کہا 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں تو خوش ہو کر میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، اور ساتھ بولے پھر ٹھیک ہے، اگر روزانہ اتنا درود پاک پڑھتے ہو تو۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں خوش تو تھا، مگر اس میں جو راز تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس تعداد میں کیا راز ہے۔ پھر ایک دن ایک اللہ والے کی تحریر میرے سامنے آئی۔ اس میں لکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بارگاہ میں یعنی روحانی مجلس میں حاضری کے لیے روزانہ کم از کم 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ دوستو، یہ اللہ والے کون تھے یہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں لازمی بتا دوں۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ پیغام دینے والا کون آیا تھا، یہ پیغام بھیجا کس نے تھا، یہ پیغام کیوں بھیجا گیا تھا، پھر کیا سے کیا ہوتا گیا، نہیں بتا سکتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، نہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض راز قبل از وقت فاش ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی سجدہ بہت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مرد ہوتے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے۔ اہل بیت کی خواتین نے کالے رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بتاب کر دیتی ہے؟ آپ کی روح سونے کے بعد کہاں تھی آپ جانتے ہی نہیں۔ جن کی روحیں سعید ہوتی ہیں وہ تو مختلف نیک مجالس میں جاتی ہیں، اکثر زیادہ تر تو کسی کو خبر نہیں ہوتی کیونکہ غفلت کا پردہ ہوتا ہے۔ بعض نیک و سعید روحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلا لی جاتی ہیں، جہاں ان روحوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پلا کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ واپس آ کر بے چین و بے تاب رہتی ہیں۔ بس یہ بے چینی و بے تابی بھی ایک درجے کی زیارت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی یاد کرے تب ہی آپ کو اس کی یاد آتی ہے۔ یہ ساری بے چینی و بے تابی ایک درجے کی زیارت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو یاد کرنے کی مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں، اسی لیے تو بھی ان کی یاد میں گم ہے اور درود پاک پڑھ کر ان کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ آخری بات لکھ رہا ہوں، بات بڑی گہری ہے، ذرا غور سے سننا۔ میرے دوست واصف علی واصف نے کہا تھا درود پاک ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود کا مطلب ہے یاد، تو یاد اور خیال کا قانون ہے کہ خیال بھی آپ کو اسی کا آئے گا جس نے آپ کو اپنا خیال عطا کیا ہوگا، اور آپ کو یاد بھی اسی کی آئے گی جس نے آپ کو یاد کیا ہوگا۔ پھر آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گم رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور خیال گنبد خضرا کے مکین کی جانب گیا ہوگا، مگر یہ کیا خیال پھر انہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے گمن کہنیاں ہیں۔ گم گم آ کر وہ تمہیں خود اپنی ذات مبارکہ تک لے آتے ہیں، اور یہ راز ہے، اور راز منہ سے نہیں بیان کیا جاتا، بس یہ خاموشی سے اور خاموشی ہی کی زبان سے منتقل کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں ان اللہ والے کے بارے میں بتاؤں گا، وہ اللہ والے حضرت باغ حسین کمال ہے۔
جو کہ سلسلہ اویسیہ کمالیہ کے بانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بلند درجات سے نوازا ہے۔ حضرت باغ حسین کمال فرماتے ہیں کہ زیادہ درود شریف پڑھنے والوں کا تعلق اور نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کریں، قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی دولت لے کر آئے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، جس پوسٹ کا ذکر پیچھے ویڈیو میں کیا گیا تھا، یہ وہی پوسٹ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کو دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانے کا شوق ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 5000 درود شریف کا نذرانہ روزانہ پیش کرے۔